بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت پاکستان پر بحری حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے دیوالی کا تہوار بحریہ کے ساتھ منایا، جو ایک واضح اشارہ ہے کہ حملہ بحری راستے سے ہوگا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آئی این ایس وکرانت کا جائزہ لیا اور بحریہ کو حملے کا حکم دیا۔ کراچی کو نشانہ بنانے کا امکان زیادہ ہے کیونکہ حالیہ بیانات اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ برہموس میزائلوں کو تعینات کیا جا رہا ہے جو 800 سے 3000 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ یہ حملہ پاکستان کی معیشت اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ بھارتی وزیر اعظم کا بحریہ کے ساتھ دیوالی منانا، حملے کا اشارہ۔ بھارتی وزیر اعظم نے بحریہ کے افسران کے ساتھ دن گزارا اور مشقیں دیکھی جو کراچی پر حملے کی تیاری کا حصہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اور ہم تیار ہیں۔ بھارتی آرمی چیف اور وزیر دفاع کے بیانات سے یہ تسلسل واضح ہے کہ جنگ قریب ہے، جبکہ بھارتی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ آپریشن سندور کی طرح پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے گا۔ امریکی صدر کی دھمکیاں بھارت کو جنگ کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو 200% ٹیرف کی دھمکی دی تھی جو اب بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی طیاروں کے گرنے پر جنگ روکنے کا کہا تھا۔ بھارتی سٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی ہے اور سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پاکستان اور بھارت کی جوہری جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ دھمکیاں بھارت کو حملے کے لیے اکسا رہی ہیں جو خطرناک ہے۔ برہموس میزائلز اور ڈرونز، بھارت کی جنگی حکمت عملی۔ بھارت 800 سے 3000 کلومیٹر رینج کے برہموس میزائلوں کی جانچ کر رہا ہے جو بحری جہازوں پر بھی تعینات ہوں گے۔ کراچی اور گوادر کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ہے جس کے بعد فضائی اور زمینی حملے ہوں گے۔ اسرائیل کی مدد سے یہ حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ اس میں ڈرونز کا بڑا کردار ہے۔ سینکڑوں ڈرونز پاکستان کے شہروں میں داخل ہو کر حملے کریں گے۔ یہ جنگ تینوں فورسز کو استعمال کر کے لڑی جائے گی جو لمبی چل سکتی ہے۔ بھارتی دھمکیوں پر پاکستان کا جواب، میزائل روکنے اور حملہ کرنے کی تیاری۔ پاکستان بھارتی میزائلوں کو روکنے اور انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پچھلی جنگ سے 10 گنا زیادہ طاقتور جواب دیا جائے گا۔ اگر جنگ لمبی ہوئی تو جوہری ہتھیاروں کا استعمال ممکن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو خاموش کرانا ضروری ہے تاکہ پاکستان اپنے دفاع پر توجہ مرکوز کر سکے۔ ڈرونز اور میزائلوں سے بھارتی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پاکستانی آرمی چیف کی دھمکی سے بھارتی میڈیا میں ہلچل۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ جنگ کی صورت میں تباہ کن میزائلوں کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ بیان بھارتی میڈیا میں بڑی خبر بن چکا ہے اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ یہ ہتھیار اپنی سلامتی کے لیے رکھے گئے ہیں اور ضرورت پڑنے پر استعمال ہوں گے۔ خیال ہے کہ اس سے پہلے بھارت کے آپریشن سندور کے جواب میں پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کے ذریعے بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں، لیکن اب پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی مزید جدید ہو چکی ہے جس سے بھارت کو تشویش ہے۔ پاکستان کی میزائل قوت میں اضافہ، فتح 4 کا انکشاف۔ پاکستان کے پاس اب فتح 4 میزائل ہے جو 750 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور ایک گھنٹے میں ہزاروں فائر کیے جا سکتے ہیں۔ خیال ہے کہ پچھلی جنگ میں فتح 3 کا استعمال کامیاب رہا تھا جس نے بھارت کے دفاع کو بری طرح ناکام بنا دیا۔ جنرل عاصم منیر نے حکم دیا ہے کہ اگلی جنگ میں بڑے میزائلوں کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ میزائل روایتی یا جوہری ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کی تیاری مکمل ہے۔ بھارتی میڈیا اسے جوہری دھمکی قرار دے رہا ہے اور اپنے ملک میں بحث چھڑ گئی ہے۔ ترکی سے پاکستان کو ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی کی فراہمی۔ ترکیہ نے پاکستان کو ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی دینے کا اعلان کیا جو بھارت کے برہموس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے بیان کے جواب میں یہ پیش رفت سامنے آئی۔ پاکستان کی بحریہ اور فضائیہ بھی نئی ٹیکنالوجی سے لیس ہو رہی ہے، جیسے ہنگور کلاس آبدوز J-35 جنگی طیارے جو پاکستان کے پاس آ رہے ہیں جو جدید میزائلوں سے لیس ہیں۔ یہ سب پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں اور دشمن کو حیران کر رہے ہیں۔ ایران کی دفاعی صلاحیت میں بڑا اضافہ۔ ایران نے اپ گریڈ بیلسٹک میزائل عماد اور قدر کی رونمائی کر دی۔
ایران کی اسلامی انقلاب گارڈ کور نے 2 مقامی ساختہ بیلسٹک میزائلوں کی اپ گریڈ شدہ ورژن کی رونمائی کر دی۔ ایرانی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سپہ پاسداران انقلاب کی فضائیہ نے اپنے جدید عماد اور قدر میزائلوں کی رونمائی کر دی ہے۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سپہ پاسداران انقلاب کی فضائیہ نے اپنے جدید عماد اور قدر میزائلوں کی رونمائی کر دی۔ اپ گریڈ شدہ بیلسٹک میزائل عماد اور قدر ہیں، جن میں سے قدر میزائل کو اینٹی الیکٹرونک وارفیئر آلات سے لیس کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق قدر بیلسٹک میزائل کو جدید الیکٹرونک دفاعی نظام سے لیس کیا گیا ہے، جو دشمن کے ریڈار اور مواصلاتی نظام کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب عماد میزائل کو بھی جدید خطوط پر اپ گریڈ کر کے مکمل طور پر فعال بنا دیا گیا ہے۔ جرمنی کا مزید 15 امریکی ساختہ F-35 لڑاکا طیارے خریدنے کا منصوبہ۔ جرمن خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جرمنی مزید 15 امریکی ساختہ F-35 لڑاکا طیاروں کا آرڈر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جرمن پارلیمنٹ کی جانب سے بجٹ کمیٹی کے لیے تیار کیے گئے خفیہ دستاویزات کے مطابق نئی طیاروں کے لیے $2.92 ارب کے بجٹ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس منصوبے کے بجٹ کی منظوری آئندہ ہفتوں میں دیے جانے کی توقع ہے۔ لبنان سے جنگ کا خطرہ، سرحد کے قریب اسرائیل کی فوجی مشقیں شروع۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس فوجی مشق کا مقصد غیر متوقع حالات کی تیاری کرنا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ لبنان کے ساتھ جنگ ختم نہیں ہوئی اور نئے سرے سے کشیدگی کا خطرہ باقی ہے۔ یہ مشق ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب لبنانی سرزمین پر اسرائیلی حملے جاری ہیں اور حزب اللہ نے غیر مسلح ہونے سے انکار کا اعادہ کیا ہے۔ حزب اللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنی فوجی صلاحیتوں کو اثر نو تعمیر کیا ہے۔ جنوبی کوریا نے بھی شمالی کوریا کے خلاف اپنا طاقتور میزائل متعارف کروا دیا۔ حال ہی میں جنوبی کوریا نے اپنا ایک نیا طاقتور بیلسٹک میزائل متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے، جسے مقامی ذرائع مانسٹر میزائل کے نام سے پکار رہے ہیں۔ اس شمالی کوریا کی جانب سے بڑھتی ہوئی میزائل اور نیوکلیر صلاحیت کے تناظر میں جنوبی کوریا نے بھی اپنی دفاعی حکمت عملی کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کا موقف ہے کہ اس طرح کا میزائل شمالی کوریا کے ٹھوس ٹھکانوں اور نیوکلیر رہنمائی مراکز کے خلاف دہشت کا توازن برقرار رکھنے میں معاون ہوگا۔ غزہ میں جنگ بندی کا برقرار رہنا آسان نہیں ہوگا، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والا جنگ بندی کا معاہدہ قائم رکھنا آسان نہیں ہوگا اور اس دوران مختلف خلاف ورزیاں متوقع ہیں۔ انہوں نے اتوار کی شب اینڈروز مشترکہ فضائی اڈے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال بلا شبہ مثالی نہیں ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ 10 اکتوبر سے نافذ ہونے والا یہ معاہدہ اسرائیل اور اس کے ہمسایہ ممالک کے درمیان پائیدار امن کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ اسرائیل کی غزہ امن معاہدے کے بعد جنگ بندی کی 80 بار خلاف ورزیاں۔ غزہ کے سرکاری میڈیا آفس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ امن معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جنگ بندی کی 80 بار خلاف ورزیاں کی ہیں۔ غزہ کی حکومتی میڈیا آفس کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 10 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیلی حملوں میں 97 فلسطینی شہید اور 230 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر زیلنسکی کو جنگ بندی کے لیے روسی صدر کی شرائط ماننے پر زور۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو جنگ بندی کے لیے روسی صدر کی شرائط ماننے پر زور دیا ہے۔ برطانوی خبرساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کو روسی صدر کی دھمکی سے خبردار کیا۔ روسی صدر نے کہا تھا کہ اگر یوکرین نے شرائط نہیں مانی تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی پر زور دے کر کہا کہ وہ مشرقی ڈونباس کا علاقہ روس کے حوالے کر دے۔ حماس کی قیادت جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں ملوث نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ حماس کی قیادت جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں ملوث نہیں ہے۔ ایئر فورس ون میں سوار صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے جو جنگ بندی کی تھی وہ اب بھی برقرار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی حکام کا خیال ہے کہ حماس کی قیادت ان خلاف ورزیوں میں ملوث نہیں ہے۔ غزہ میں سیز فائر کے آغاز کے باوجود اتوار کو حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان فائرنگ کے بعد اسرائیل نے فضائی حملے کیے، تاہم امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی برقرار ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کولمبیا کے صدر کو غیر قانونی منشیات اسمگلنگ کا رہنما قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کولمبیا کے صدر پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ منشیات کے بڑے پیمانے پر پیداوار کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی منشیات کولمبیا میں اب تک کا سب سے بڑا کاروبار بن چکا ہے اور صدر پیٹرو اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کولمبیا میں بڑے پیمانے پر منشیات کی پیداوار کا مقصد امریکہ میں اسے فروخت کرنا ہے، جو کہ امریکیوں کی اموات اور تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ تورخم بارڈر کھولنے کی تیاریاں، کارگو گاڑیوں کی کلیئرنس کے لیے اسکینرز پہنچا دیے گئے۔ گزشتہ 9 دنوں سے بند تورخم بارڈر کی تجارتی راہداری کھولنے کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایک نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق کسٹمز رائے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ تورخم سرحدی گزرگاہ 10 روز قبل ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی تھی، جسے اب کھولنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کسٹمز رائے کا کہنا ہے کہ کارگو گاڑیوں کی کلیئرنس کے لیے اسکینرز تورخم ٹرمینل پہنچا دیے گئے ہیں۔ کسٹم حکام نے عملے کو فوری طور پر تورخم ٹرمینل پہنچنے کی ہدایات کی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔